ہے، تربیت نہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری آنکھوں کا ناسور ہماری اولاد بنی ہوئی۔ 5 جماعتیں پڑھنا بہت اونچا پہاڑ ڈھانا تھا۔ 5 جماعتیں پڑھنے والی کو سلائی بھی، کڑھائی بھی، پکائی بھی، صفائی بھی، حیا بھی، غیرت، سب کچھ آتا تھا۔ اب 16 جماعتیں پڑھنے والی کے گلے میں دوپٹہ نہیں ہے، تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 1 سال کے بعد بھی تو کہتے ہو کہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، اسے کہیں اور پڑھا لیں۔ 1 سال کے بعد تو کہتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، استاد کی نظر میں بچہ جب مکتب میں مدرسے میں داخلہ لینے آئے، 1 منٹ میں استاد بتا سکتا ہے کہ پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا۔ تین چیزیں اس بچے کے اندر دیکھے۔ پہلی چیز، جب چل کے آیا ادھر ادھر دیکھتا آ رہا تھا یا نظریں جھکا کے آ رہا تھا؟ استاد کے آگے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئی تھی یا یوں کر کے سر نکائے تھی؟ جس کتاب کو پڑھنے کے لیے آیا وہ کتاب لٹکا رکھی تھی یا سینے سے لگا رکھی تھی؟ اگر سینے سے لگائی، استاد کے آگے 2 زانوں اور مدرسے میں آنکھیں جھکا کے آیا، تو سمجھ جاؤ اللہ اسے وقت کا امام شافعی بنائے گا۔ یہ تو کیمرہ تھا۔ آج میرے دوستو، یہ تربیت، یہ مٹھاس، پیسہ گھر میں اور سہولیات گھر میں، تربیت بہن کے پاس نہیں، بھائی کے پاس نہیں۔ ایک آنے والا ننھا مہمان اتنی گھر کی گودوں میں روزانہ گھومتا ہے، وہ کہتا ہے لوریاں نظر آئی، چوریاں نظر آئی، چوسنیاں نظر آئی، دودھ نظر آئے، پیمپر نظر آئے، اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن کسی کی گود میں مجھے تربیت نظر نہیں آئی۔ میں 10 بندوں کے درمیان 6 مہینے 9 مہینے ماں کی کوک میں، 2 سال اس کی گود میں، پھر کبھی دادے کے، کبھی نانے کے، کبھی ماموں کی گود میں کندھے پر، کبھی پھپھو کی چادر کے اندر، کبھی بہنا کے ہاتھوں کے اندر۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اتنے مجھے کھلا رہے، پلا رہے، سلا رہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ میں ان کو کیا بن کے دکھاؤں؟ اس بچے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اتنے کھلانے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا کس لیے ہے، کامیاب ہو کر اس نے واپس کہاں جانا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے کس لیے دنیا میں بھیجا، اس کے آنے کا مقصد نہیں۔ کم بچے خوشحال گھرانہ، چابی والی گولی، فلانی والی گولی، 2 بچے پیدا کرو، 5 سال کا جنہوں نے وقفہ کیا اور جن کے سال میں 2 مرتبہ آئے، اور جنہوں نے 5 سال کا وقفہ کیا، ان کے بچے کون سے معین الدین چشتی اجمیری بن گئے بھائی؟ علم کی ساری کتابیں گھر کے اندر ہیں، اور علم کی ساری کتابوں کے اندر ہر سبجیکٹ موجود ہے، لیکن تربیت والا باپ کسی بھی کتاب میں موجود نظر نہیں آتا، نہ سینے میں، نہ زبان پہ، نہ ہاتھ میں۔ یہی رونا ہے کہ آپ اپنی اولاد کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کیا، تو نے کیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ میں نے تو جب دنیا کے اندر آیا کسی چیز کے کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ کھانے کے قابل تھا، نہ پینے کے قابل تھا، نہ سونے کے قابل تھا، نہ جاگنے کے قابل تھا۔ بستر کیسے پتہ نہیں، اسے پیمپر کا پتہ نہیں، چوسنی کا پتہ نہیں، دودھ کا پتہ نہیں، ماں کی گود کا پتہ نہیں، بھائی کا پتہ نہیں، رشتہ داروں کا پتہ نہیں۔ اس کے آنے پر میں نے اس وقت کہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اس وقت کہا تھا۔ جب میرے خزانوں میں تھا، رحم مادر میں، میری تربیت میں تھا، میں نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر۔ جب تیری گود کے اندر آیا، تیرے ہاتھ کی کمائی کھایا، تو میں نے قرآن کے اندر اس کو دیکھ کے کہا فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو مبارک باتیں لینے آیا تھا، یہ تو دنیا کے اندر سے لعنت کا توق لے کے جا رہا ہے۔ کس نے تربیت کی؟
خدا کی یاد دلانے کے لیے اذان کا انتظام کر دیا، خدا کو سجدے کر کے راضی کرنے کے لیے مسجدوں کا انتظام کر دیا، اپنی دنیا آخرت بنانے کے لیے قرآن کریم کے لیے مدرسوں کا انتظام کر دیا، میں نے اہل خیر کو متوجہ کر دیا۔ مولوی صاحب کیا بات ہے؟ تو فضائل قرآن کے اندر ایک بات سناتا ہے، نبی کی حدیث سناتا ہے، لوگ اپنی جیبیں خالی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہر ایک نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ہر ایک نے اپنا حق ادا کیا، جو میری ذمہ داری تھی میں نے ساری کی ساری پوری کر دی، اور پھر میں نے کہا تھا روٹی کی تو نے فکر نہیں کرنی، ماش کی تو نے فکر نہیں کرنی، گندم کی تو نے فکر نہیں کرنی، مرغی مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا، گوشت مانگے گا انکار نہیں کروں گا، روسٹ مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا، اے بندے جو میرے ساتھ وعدہ کر، جو تو مانگے میں انکار نہیں کروں گا، جب میں مانگے تو انکار نہ کرنا، اللہ تو میرے سے کیا مانگے گا؟ فرمایا بندے اللہ اکبر تو مجھے دے بھی کیا سکتا ہے، تیری حقیقت کیا ہے اور میری حقیقت کیا ہے؟ فرمایا میری حقیقت یہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فانزل به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، میری حقیقت یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میری حقیقت یہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، میری حقیقت یہ اللہ اکبر لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، میری حقیقت یہ تولج النہار فی اللیل تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، میری حقیقت یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، میری حقیقت یہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض له مقاليد السماوات والارض، میری حقیقت یہ اللہ اکبر تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، میری حقیقت یہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، میری حقیقت یہ فقضاهن سبع سماوات في يومين فأوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا، میری حقیقت اللہ اکبر، اور تو کیا جانے گا کتابوں کے کاغذ ختم ہو جائیں گے، کلمیں ختم ہو جائیں گی، سارے سمندروں کی سیاہی بنا لے ختم ہو جائیں گی، بدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ اب بتاؤ تیری حقیقت کیا؟ میری حقیقت میں کاغذ ختم، قلم ختم، سیاہی ختم، پانی ختم، تیری حقیقت کیا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه سميعا بصيرا، اے بندہ بتا تیری حقیقت یہ، اگر میں اپنا آپ ظاہر کر دوں اللہ اکبر ساری دنیا دیکھ کے حیران ہو جائے، اگر میں تیرا ظاہر کر دوں اللہ اکبر تو ساری دنیا دیکھ کے توبہ توبہ کرنے لگ جائے۔